ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم کی جو آیا مبارکہ لینے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں اللہ جل مجدہ ارشاد فرما رہا ہے، آگاہ ہو جائیے، توجہ فرما لیجیے، اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست لا خوف علیہم، ماضی کے کسی معاملے پر خوف زدہ نہیں ہوں گے، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ مستقبل کے حوالے سے کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ الذین آمنوا، یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جنہوں نے پرہیزگاری کا راستہ اختیار کیا۔ جب بھی اللہ کے اولیاء کی بات کی جاتی ہے، اللہ عز و جل کے نیک بندوں کے تذکرے بیان کیے جاتے ہیں، تو قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ عموماً تمہیدی بیان کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ آج کی یہ تقریب اس تالاب والے مسجد میں صوفیہ کانفرنس کے عنوان سے کلمات نصیحت ہے۔ اس تقریب کے بانی نورنما جناب حضرت علامہ ڈاکٹر عابد علی قادری صاحب اس مقام پر سدرۃ المنتہا قرآن اکیڈمی کے نام سے ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں، جس کے فارغ التحصیل طلباء جنہوں نے درجہ حفظ مکمل کیا، ان طلباء کی دستار بندی اور تقسیم اسناد آپ میرے بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب ڈاکٹر قادری صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو اللہ اور اللہ کے رسول کے زیر سایہ قرآن کریم کی خدمات سر انجام دینے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے اللہ کے نیک بندے جنہیں ہم عموماً اولیاء کہتے ہیں، ان کے دو حال
فرمائے جس میں سے ایک کا تعلق ماضی کے ساتھ اور دوسرے کا تعلق مستقبل کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کی دو خصوصیات کا بھی ذکر فرمایا، ایمان اور تقویٰ۔ یہ چار بنیادی نکات ہوں گے میرے گفتگو، اور انہی چار بنیادی نکات پہ مجھے آپ سے بات کرنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بار بار نہیں کرنی الفاظ کی، اور نہ ہی شعلہ بیانی سے آپ لوگوں کے دلوں کو گرمانا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو واضح صاف کھری بات ہے اسے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہے۔ میں معذرت خواہ بھی ہوں اس بات پر، میری طبیعت زیادہ مناسب نہیں ہے۔ میں نے ڈاکٹر عابد علی قادری صاحب سے گزارش کی تھی کہ ذرا میں لیٹ ہو جاؤں گا کیونکہ طبیعت ذرا میری ناساز ہے، لیکن میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں آ سکتا۔ اگر میں ان سے یہ کہتا کہ میں نہیں آ سکتا تو میں اس وعدے کی خلاف ورزی کر بیٹھتا جو میں نے ان کے ساتھ کیا۔ عموماً میں اپنے وعدے کے ساتھ ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، اگر دیگر حالات موافق رہے تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ جب میں نے ان کے ساتھ بات کی تو میں نے یہ الفاظ نہیں بولے، میں نے اسے کہا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں گا۔ تو وہ دیگر حالات موافق وہ اتنا بڑا دائرہ کار بن جاتا ہے کہ کوئی بھی حالت آپ کے موافق نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے حالات موافق نہیں تھے، میں اس میں حاضر نہیں ہوا۔ تو مجھے یہاں پہ حاضری اس لیے بھی لازمی دینا پڑی اپنی ناسازیت دبا کے باوجود کہ میں نے اپنی گفتگو میں اپنے وعدے میں ان کے ساتھ یہ والے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ اگر میں کر لیتا تو میں یقینی طور پہ یقینی طور پر آ گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پچھلے 3 دن سے رات کو سونے کا وقت بڑا کم مل رہا تھا۔ ہمارا ایک ادارہ ہے لڑکیوں کا، لاہور میں قدیمی ادارہ لڑکیوں کا، جامعہ سلاجیہ پورو پرانا ہے، اس کی سالانہ تقریبات میلاد النبی کے حوالے سے 1500 سے 2000 خواتین اس میں شرکت کرتی ہیں، کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے، اس میں مصروف کام رہے تو وہ پھر کثرت کام کی وجہ سے ہمت نہیں پڑ رہی تھی، بلکہ میں 7 بجے سو گیا۔ میں یہ سب اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آگے جو بات میں نے کرنی ہے یہ اس کی بنیاد بنا رہا ہوں۔ تو میں نے 4 نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ماضی کا خوف نہیں ہے، مستقبل کا غم نہیں ہے، اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے اولیاء سے۔ یہ جو اللہ کے اولیاء ہیں یہ صوفی بھی ہے، اور ہمارا آج کا ٹاپک، مین ٹاپک جو آج کی تقریب کا ہے وہ صوفیہ کا۔ تو جو صوفیہ ہے یہ کہہ لیجیے جمع ہے لفظ صوفی کی۔ تو صوفی کون ہوتا ہے؟ اور کیا صوفی اور ولی یہ تو الگ الگ کیٹیگری ہیں یا ایک ہی کیٹیگری ہے؟
جن کا تعلق تصوف کے نظام کے ساتھ ہوتا تھا، اور تصوف کے نظام میں ابتداء کے خاص قسم کا لباس پہنا جاتا تھا. وہ لباس اون کا ہوتا تھا، اور اون کے لباس کو یا اون کو لفظ صوف کے ساتھ پکارا جاتا ہے. تو اونی لباس پہننے والے کو نسبت کے ساتھ صوف سے صوفی کہہ دیا جاتا تھا کہ بھائی یہ جو راہ تصوف کے گامزن ہیں یہ اونی لباس پہنتے ہیں، تو اونی لباس پہننے کی وجہ سے ہم انہیں صوفی کہتے ہیں. لغت میں لفظ صوفی الگ الگ 6 اس کے مشتقات بیان کیے جاتے ہیں. اچھا، ایک جگہ یہ بیان کیا گیا کہ جو لفظ صوفی ہے یہ صف سے ہے، اور صف کا مطلب ہوتا ہے تجارت کا تجارت. تو جو صوفی ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سفر راستہ ہوتا ہے، ترتیب سے اللہ کی بارگاہ میں موجود رہتے ہیں، اپنے آپ موجود رہتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ سب ان سے ہے، صاد اور با خالص پر، کہ صوفی کے وجود میں خالص پر ہوتا ہے، تو اس خالص پر کی وجہ سے وہ صوفی کہا جاتا ہے. بعض نے کہا کہ یہ صوفہ سے نکلا ہے. تو صوفہ کون ہے؟ اصحاب صوفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ کرام جنہوں نے علم کے حصول کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمانی اختیار کر. اللہ کے رسول کے مہمان تھے، مسجد نبوی میں رہتے تھے، چبوترا تھا ان کے لیے بنایا گیا، اور اس چبوترے کے اوپر وہ بیان کرتے تھے، پڑھتے پڑھاتے تھے. میں نہیں پڑھتا تھا، میری نام یاد نہیں آ رہا کہ ان صحابہ کرام کے لیے دوسرے صحابہ کرام کھجوروں کے تحفے بھیجا کرتے، اور کھجوروں کے گوشے وہ جب بھیجا کرتے، یعنی وہ کھجوریں کوئی الگ الگ نہیں ہوتی تھی، وہ کھجوریں اسی دار پہ لگی ہوتی تھی جو کہ درخت سے اتارا گیا، کاٹا گیا. تو وہ گوشے مسجد نبوی کی دیواروں کے ساتھ کام کیے جاتے تھے، اور روزانہ کی بنیاد پر دین کر کھجوریں کی اصحاب صفا میں تقسیم کی جاتی تھی. اب میرے ذہن سے نکل گیا کہ یہ تقسیم کھجور کے لیے بھی ایک صحابی کی ڈیوٹی تھی، جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مدرسہ صفا کے ناظم مطبخ تھے، جن کا کام یہ تھا کہ انہوں نے مخصوص تعداد میں کھجوریں اصحاب صفا میں تقسیم کر دی. حضرات آپ کی توجہ میری طرف ہے. تو یہ جو صوفی ہے، ان تمام معنوں میں سے ہر معنی میں کچھ نہ کچھ اس کا تعلق موجود ہے، لیکن حقیقی معنی میں دیکھیں صوفی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نیک بندہ ہے جو اپنا تعلق دنیا سے طرف کر چکا ہوتا ہے اور اپنا رابطہ اللہ سے استوار کر چکا ہوتا ہے. یہ یوں کہہ لیجیے، محبت دنیا اس کے وجود سے ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا پورا وجود محبت الہی سے بھر جاتا ہے. اور پھر جب محبت الہی اس کے وجود میں سما جاتی ہے، تو پھر اسے دنیا کے کسی خوف اور کسی غم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی اسے ان سے کسی قسم کا ڈر لگتا ہے.
کیونکہ وہ دوست اپنا اس ذات کو بنا چکا ہے جس ذات سے ڈرا جاتا ہے، جس ذات سے ڈرنا حقیقتاً چاہیے، وہ اس کو دوست بنا چکا ہے کہ جو اپنے دوستوں کی حقیقی مدد کو جب چاہے آ جائے۔ اب میں نے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ پیش کی، اس میں ان کی دو خصوصیت بیان کی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ماضی کا ڈر نہ مستقبل کا۔ ماضی کے ڈر سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے اللہ کے یہ بندے اپنی ماضی کے بارے میں اتنے کلیئر ہوتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ انہوں نے ماضی میں کسی قسم کا گناہ نہیں کیا، ان کے دامن پر کسی گناہ کی چھینٹ نہیں ہے، تو ماضی کے بارے میں بالکل کلیئر ہے، اور مستقبل کے بارے میں انہیں بات اس لیے نہیں کہ انہیں پتا ہے جس ذات کے ساتھ ان کی دوستی ہو چکی ہے وہ انہیں کبھی بھی اس تالاب اور جوہر میں غوطے نہیں کروائے گا جو گناہوں سے لبریٹ ہے، جو گناہوں سے ہٹائے گا۔ اچھا، یہ جو ماضی کا خوف ہے، میں اس کے بارے میں ذرا آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ستمبر کا مہینہ 30 ستمبر جو کاروباری لوگ ہیں یا جو اچھی تنخواہ دار لوگ ہیں ان کے لیے بڑا 30 ستمبر تک بڑا ایک اہم معاملہ ہوتا ہے کہ انہوں نے فائلنگ کرنی ہوتی ہے، انہوں نے اپنے پورے سال کا بجٹ بنا کر ماضی میں یعنی پچھلے سال میں کتنا انہوں نے کمایا اور کتنا خرچ کیا اور کتنا ان کے پاس موجود ہے، انہوں نے کتنی پراپرٹیاں خریدی ہیں، کتنی بیچی ہیں، کتنا نفع ہوا ہے، کتنا ٹیکس جمع کرا ہے، یہ سب کچھ فائل کرنا ہوتا ہے۔ ٹیکس کے محکمے جسے ایف بی آر کہتے ہیں، ایف بی آر میں وہ فائلنگ جمع کرنی ہوتی ہے۔ اب جو کاروباری کرتا ہے وہ دو قسم کے کھاتے تیار کرتا ہے، دکھانے کے لیے اور ایک اپنے یادداشت اور ریکارڈ کے لیے۔ تو جو اس کا دکھانے کا کھاتا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، اور جو اس کا اپنا کھاتا ہوتا ہے وہ دوسرا ہوتا ہے۔ اور کم بیش ہر فائنل کی ہی کیفیت ہے، سوائے اس کے کہ جو تنخواہ دار کرتا ہے، لیکن اگر وہ تنخواہ دار کرتا ستانے میں کھاتے اور اس میں گریڈ سے اوپر کا ہے تو اس کا بھی معاملہ اس کی ضرورت ہوتا ہے۔ تو جو فائدہ ہوتا ہے اسے جھٹکا لگا رہتا ہے، کس بات کا؟ اس بات کا کہ اگر اس کا نام کمپیوٹر نے اس لسٹ میں ڈال دیا جس لسٹ کے فائلز کی ہر سال ڈیٹیل میں تحقیق ہونی ہے تو اسے پرابلم آ جائے گی۔ تو فائلر دعا کیا کرتا ہے؟ فائلر دعا یہ کہتا ہے کہ میرے اللہ مجھے کمپیوٹر کی سلیکشن سے بچا دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خوف، کسی کو خوف ہے۔ ماضی میں ایک کام اس نے کر لیا ہے، ٹیکس اس نے بچا لیا ہے۔ ہمارے ملک میں ٹیکس چوری بھی بڑا کام نہیں ہے، اگر ٹیکس چوری معمولی سے تصور کیا جاتا ہے نا ٹیکس چوری، اور نہ ہی جو کوئی ٹیکس چوری کرتا ہے تو اس کو کوئی معاشرے کے اندر غلط بندہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہر بندہ اس کام میں کرتا ہے۔ باہر کے ملکوں میں ٹیکس چور معاشرے میں اگر کسی کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ یہ آدمی ٹیکس چور ہے تو اس آدمی کی عزت خاک میں مل جائے۔ اپنے ماضی کے چھپائے گئے نہ ادا کیے گئے ٹیکس کے بارے میں بندہ خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے نئے بندے ہوتے ہیں انہیں ماضی کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، انہیں پتا ہے کہ ہمارے دامن پر ماضی میں کسی بھی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر ماضی میں گناہ نہیں ہے تو انہیں یقین ہوتا ہے کہ جس ذات کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہو چکا ہے وہ ذات انہیں کبھی بھی آئندہ اس قسم کے معاملے میں جائے گی نہیں، اور وہ سیدھا اللہ کے اس امتحان میں پاس ہو جائیں گے جو موت کے بعد عالم برزخ میں اس کے ساتھ ہوئی۔
اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بتا دیا پیپر اوپر، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی ایسی خفتہ بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کسی کی سمجھ میں نہ آ سکے، بالکل واضح بیان کر دیا۔ دو کرائٹیریا اللہ کے نیک بندوں کے اس درجے میں شامل ہونے کے، دو کرائٹیریا۔ نمبر ایک، الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے۔ پہلا کرائٹیریا ہے صاحب ایمان ہونا۔ تو جو اللہ کا نیک بندہ ہے، جسے آپ ولی اللہ کہتے ہیں، جسے صوفی کہتے ہیں، جس کا شمار اہل تصوف میں کیا جاتا ہے، ان کی پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ صاحب ایمان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو صاحب ایمان نہیں ہے وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے۔ اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ صاحب ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اس کو یہ بتاؤ کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و قدر خیرہ و شرہ و البعث بعد الموت کا معنی کیا ہے، تو یہ بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک صحابی کے روپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے جسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اس میں حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، ایمان کا پوچھتے ہیں، اسلام کا پوچھتے ہیں، احسان کا پوچھتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو مقام احسان ہے یہ حقیقت میں مقام تصوف ہے۔ جو صوفی کی بنیاد ہے وہ مقام احسان ہے، اور مقام احسان کیا ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے تو اس یقین کے ساتھ کرے کہ اللہ کو تو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ یقین پیدا نہ ہو پائے تو یہ بات اپنے تصور میں قائم کر لے کہ اللہ کو اس کو دیکھ رہا ہے، کہ وہ جس رب کی عبادت کر رہا ہے وہ رب کو اسے دیکھ رہا ہے۔ تو صوفیہ کے نزدیک یہ مقام احسان ہے، یہ حقیقت میں بنیاد تصوف ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے۔ ایمان آ جائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے آخری رسول کی کتاب پر، اللہ کے دیگر رسول اور انبیاء کی کتابوں پر، ملائکہ پر، قیامت کے دن پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر۔ ان تمام باتوں کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اور یہی ایمان ہے۔ ان تمام باتوں کا مان لینا ایمان ہے، اپنے دل سے اقرار کر لینا، اپنے دل میں اسے حقیقی جان لینا اور زبان سے اقرار کر لینا، یہ ایمان ہے۔ اب آخری بات رہ گئی وقالوا یتقون، اور وہ پرہیزگاری کے راستے پر چلتے ہیں۔ پرہیزگار جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو صوفی ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے، وہ پرہیزگار ہوتا ہے۔ اب میرا آڈینس سے بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے، میرا آپ سے ایک سوال ہے، اور اس سوال کا جواب کوئی بھی دے سکتا ہے۔ آپ یہ بتائیے متقی کون ہوتا ہے؟ آپ متقی کسے کہتے ہیں؟ جی پرہیزگار۔ اب پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ اب اردو سے متقی پرہیزگار تو ترجمہ ہو گیا نا اس کا۔ یہ پرہیزگاری ہوتی کیا ہے؟ جی بتائیے۔
وسیع ہو جائے گی. صراط مستقیم پہ چلنے والا. ابھی صراط مستقیم کس چیز کا نام ہے؟ نیکی کرنا گناہوں سے بچنا. ماشاء اللہ ذرا چیز کھل رہی ہے اپنا. نیکی کرنا اور گناہوں سے بچنا. پہلے صرف گناہوں سے بچنا مستقیم ہوتا ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نیکی کرنے والا اور گناہوں سے بچنے والا دو چیزیں ہو گئی. وسعت آ رہی بات. جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اور جی علماء بھی بتا سکتے ہیں. ماشاء اللہ علماء کو ہم بیمار اور علماء نے یہ بھی بتا سکتے ہیں. یہ بھی تو بتا رہے کافی محبت میرا سکھایا ہے بولنے. اگر نہیں بول پائے تو یہ سارے بولے گے کہ سامنے بیٹھے ہوئے کہ استاد نے اپنے بیٹے کو سکھایا ہے کچھ لوگ آتے. دیکھیے ہم بندے کے بارے میں کہتے ہیں نمازی پرہیزگار ہے. یہ بندہ نمازی پرہیزگار ہے. یعنی جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے بارے میں جو صبر ہوتا ہے وہ پرہیزگار ہے. روزہ رکھنے والے کو بھی کہتے تھے کہ پرہیزگار ہے. حج کرنے والا تو ماشاء اللہ اور زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے. اور لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بھی کہا جاتا ہے بندہ بڑا حاجی ہے. یہ لفظ بھی بولتے اس کے بالکل نیگیٹو معنی کے اندر, الٹ معنی کے اندر. یعنی حج کر کے بھی اس کی عادتیں نہیں بدلی. زکات دینے والا بھی بڑا پرہیزگار ہے. وہ اپنے مال کے زکات نکال رہے ہیں. ہماری پرہیزگاری کی تعریف یہاں پہ آ کر ختم ہو جاتی ہے. پھر پرہیزگار وہ بنتا ہے جو نمازی بھی ہے, حاجی بھی ہے, جو زکات دینے والا بھی ہے, روزہ رکھنے والا بھی. بس ماشاء اللہ بڑا پرہیزگار بن گیا. یہ جتنی عبادات اس شخص کو پرہیزگار بنا رہی ہیں, اگر یہ عبادات اس شخص میں ان خصوصیات کو پیدا نہیں کر رہی جو ان عبادات کی وجہ سے اس شخص میں آنی چاہیے, تو وہ بندہ پرہیزگار نہیں ہوگا. یہ عبادات کچھ خصوصیات کو پیدا کرنے کا باعث کے بندے میں, اگر وہ خصوصیات بندے کے وجود میں پیدا نہیں ہو رہی ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ نماز صرف اٹھن بیٹھنے کا نام ہے, روزہ صرف بھوک پیاس کا نام ہے, حج صرف پیسہ خرچ کر کے ہاتھ لگانے کا نام ہے, اور زکات کی ادائیگی لوگوں پہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دھاک بٹھانے کا نام ہے.
لیے نہیں کھولنی چاہیے. وہاں پر دو جماعتیں ہوتی ہیں. ایک جماعت ہوئی کچھ حکمے کے بعد دوسری جماعت ہوئی. پہلے امام نے جماعت کروائی, وقفہ ہوا, پھر دوسرا امام آ گیا, اس نے جماعت کروائی. جب جماعت سے فارغ ہو گئے, مسجد کلوز. جو بندہ وقت پہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے پوچھیں گے, اس بندے کو اپنے رب کے ساتھ باجماعت تعلق کا خیال نہیں ہے. اس کے لیے مسجد میں کوئی بڑے گھر میں نماز پڑھنی. آئیڈیا تو بڑا اچھا ہے, لیکن ہمارے یہاں فرق نہیں سکتا. ہمارے یہاں مسجد کی کمیٹی کے ممبران میں 2-4 باقاعدہ نمازی ہوتے ہیں, باقی بے قاعدہ نمازی ہوتے ہیں. اور ان 2-4 جو بے قاعدہ ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمیں وقت ملے مسجد میں کھلی ملی ہوئی چاہیے. بات نہیں کر رہا تھا کہ جو عبادتیں ہیں انسان کو وقت کا پابند بناتی ہیں. آپ زکات کو دیکھ لیجیے. زکات کتنا اہم فریضہ ہے عبادت میں, اور وقت کا اس کا ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے. پورے سال میں ایک دن ہوتا ہے کہ جب بندے نے اپنا حساب کرنا ہے اس کی مٹی کو کاٹنا ہے. اور وہ دن کون سا ہے؟ وہ دن وہ ہے جب وہ صاحب نصاب ہوا تھا, جس دن اس کے پاس مال نصاب کے مطابق جمع ہوا تھا. اب جب بھی اس نے زکات دینی ہے اسی دن پر وہ حساب کرے گا تو اس کی صحیح زکات ملے گی. آگے پیچھے کرے گا زکات نہیں ملے گی. اس سے بڑھ کر آپ وقت کی پابندی کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا بولے کو دیکھ لیجیے. مثال کے طور پہ اگر آج ہوگا تو ہم تصور کر لیتے ہیں کہ 5:55 میں تاریخ ہے. اگر کوئی 5:54 کی افطاری کر لے, کیا اس کا روزہ ہوتا ہے؟ فرض میں سحری 3:45 پر ہے, کوئی سحری 3:46 پہ بند کرے تو کیا اس کا روزہ ہوگا؟ ایک دن سے روزہ نہیں ہوگا. باقی ہوگی حج کا رکن عظیم وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ کا ہوتا ہے. ایک آدمی 10 ذی الحجہ کو جائے اور کہے کہ میں نے وقوف عرفہ کرنا ہے, تو وقوف عرفہ نہیں ہوگا. وقوف عرفہ ہے 9 ذی الحجہ. تو آپ ان تمام عبادات کو دیکھ لیجیے. ان تمام عبادات کا تعلق وقت کے ساتھ ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کے ان فرائض کو سر انجام دیتا ہے, اگر یہ عبادات اس کے وجود میں وقت کی پابندی پیدا نہیں کرتی ہیں تو پھر سمجھ جائیے کہ عبادات کی ادائیگی میں کوتاہی ہے کچھ نہ کچھ. اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو وقت کا پابند بنانا چاہتا ہے, اور ہم پاکستانی سب سے زیادہ اپنا وقت ضائع کرنے والے اور وقت کے پابند نہ ہیں. اچھا جو وقت کا پابند ہوتا ہے اس میں ایک اور خصوصیت پیدا ہوتی ہے. ہو گیا اس میں خصوصیت یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ وعدے کا پابند ہوتا ہے. جو وقت کا پابند ہوتا ہے وہ وعدے کا پابند ہوتا ہے. اپنے وعدے کو پورا کرنے والا جس وقت وہ وعدہ کرتا ہے وہ یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ میں نے اس وعدے کو پورا کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ وقت کا پابند ہوتا ہے. اگر کوئی شخص وقت کا پابند ہے تو وہ وعدے کا پابند نہیں ہوگا, اور جو وقت کا پابند نہیں ہے وہ وعدے کا پابند نہیں ہے. ایسا جو وعدے کی پابندی نہیں کرتا وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو وعدے کا پابند نہیں ہوتا ہے اس کے وجود میں منافقت کی علامت میں سے علامت نہیں جاتی. اذا آخذ غدر, جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتے ہیں. منافق کی نشانی کیا ہے؟ جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتے ہیں. تو جو وقت کا پابند ہوتا ہے وہ وعدے کا
پابندی ہوتا ہے وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور جو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے وہ دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتا، جو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے وہ دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتا۔ تو انسانی اخلاق میں سے یہ تین بنیادی عادتیں اسی بندے میں صحیح طور پہ پیدا ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی ان عبادات کو صحیح نہج اور صحیح خلوص دل کے ساتھ ادا کرے گا، اور جو نہیں کرتا اس میں یہ تمام خصوصیت پیدا نہیں ہوگی۔ اب اگلی اور آخری بات، کیا اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جنہیں ہم صوفیاء کہتے ہیں، آپ ان کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں کہ وہ وعدے کے خلاف عمل کرنے والے ہوں گے؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کے پابند نہیں ہوں گے؟ کیا آپ ان کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اخلاقی بیماریوں جن کا تعلق وقت کی پابندی نہ ہونے اور وعدہ خلافی کے ساتھ نہیں ہوگی کہ وہ جھوٹ میں پائی جاتی ہوگی؟ قطعاً تصور نہیں ہے۔ تو پھر جب ہم ان صوفیاء کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں، جب ہم ان صوفیاء کے ساتھ اپنی نسبت کو بیان کرتے ہیں، ان صوفیاء کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر تصور کرتے ہیں کہ ہم نجات پا جائیں گے، ہمیں نجات مل جائے گی، تو ذہن میں رکھیے گا جو وعدہ خلافی کرنے والا ہے، جو دوسروں کو دھوکہ دینے والا ہے، جو اپنے وقت کو ضائع کرنے والا ہے پابندی نہ کر کے، یہ تمام باتیں اس لیے ہیں کہ اس نے عبادتوں سے جو اخذ کرنا تھا وہ اخذ نہیں کر سکتا۔ عبادت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ سجدہ کر کے رکوع کر لیں، عبادت اس چیز کا نام ہے کہ اس عبادت کے ذریعے سے جو خصوصیات انسان کے وجود میں پیدا ہونا چاہیے وہ پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرا روزہ رکھنا تجھے جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے، لوگوں کے مال کھانے سے نہیں روکتا تو اللہ تعالیٰ کو تیرا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، تیرے روزہ رکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، تیرا روزہ بھوک اور پیاس کا نام ہے۔ تو بات نہیں ہوتا، جب ہم کسی کی پریشانی کی، کسی کی قدمت کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ وقت کا کتنا پابند ہے، وہ اپنے وعدے کو کتنا پورا کرنے والا ہے، اور اپنے وعدے کی ادائیگی کے ساتھ کیا وہ لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ تو یہ چیزیں بھی اس کی پرہیزگاری کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ باقی گناہ کے کام نہ کرنا اور نیکی کے کام کرنا، اگر وہ نیکی کا کام، یہ نماز پڑھنا نیکی کا کام نہیں ہے، روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں ہے، حج کرنا نیکی کا کام نہیں ہے، زکات دینا نیکی کا کام نہیں ہے، خلق خدا کی مدد کرنا نیکی کا کام نہیں ہے، یہ نیکی کا کام اگر اس کے اندر ان خصوصیات کو پیدا نہیں کر پا رہا تو یہ نیکی کا کام اس کے کس خاطر ہے، یہ کسوں کو کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو آپ دیکھ لیجئے، سیرت پاک کو پڑھ لیجئے، سیرت پاک میں کہیں پر بھی کوئی ایک ایسا ایلیمنٹ نہیں ملے گا کہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں جن کا تعلق اخلاق حسنہ کے ساتھ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بات کرنا پڑے گا۔ ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا، اس ماہ ربیع الاول میں ہمیں اس بات کا عہد کرنے کی ضرورت ہے، وعدہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی مکمل کوشش کریں، اور اگر سیرت پاک کو نہیں اپناتے تو پھر ہمارا محبت نبی کا اظہار کس نام کا ہے؟ جس
جس نبی کی محبت کی مالائیں ہم چاہتے ہیں، ہم اپنا ظاہری اور باطنی وجود اس نبی کی تعلیمات کے مطابق نہ کر پائے، تو پھر ہمارا اس نبی کا نام لینا اور اس نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا کھلی منافقت سے کم نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو منافقت سے بچائیے۔ جب آپ رسول محتشم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو محبت کے اس اظہار میں جتنے بھی پیرائے ہیں ان تمام پہ اپنے آپ کو عمل پیرا کر دیجیے۔ عمل پیرا کر لیں گے تو آپ یقینی طور پر ان صوفیاء اور اللہ کے نیک بندوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے۔ کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکے گی شامل ہونے سے۔ اور آخری بات، ان تمام کاموں کے لیے رزق حلال انتہائی ضروری ہے۔ رزق حلال انتہائی ضروری ہے۔ اگر رزق حلال نہیں ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے سامنے رکھ دیجیے۔ عرض کیا دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا جس بندے کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، بدن میں پیراہن حرام کا، اس کی دعا کیوں کر قبول ہو؟ اللہ اس کی دعا کیوں قبول ہو؟ اللہ کو کیا حاجت ہے اس کی دعا قبول کرتے ہو؟ کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ہم نے کچھ کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کا معاملہ، تو پھر اطاعت میں بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، ان بنیادی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیجیے۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ جب ایک بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں نیک بندہ بن رہا ہوں تو پھر ایک کام کرنا ضرور تصور اس کے وجود میں آنا شروع ہو جائے۔ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھنے کی ضرورت۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں یہ سپیریئرٹی کمپلیکس نہیں دیکھنا چاہتا، وہ ان میں عز و انکساری دیکھنا چاہتا ہے، وہ ان میں عز و انکساری دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی فکر